چینل الفردوس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. اوپر آپ نے ایک حکم سنا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بنتی، لیکن اس گناہ سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ اس کے اوپر کچھ جرمانہ اور کچھ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو مضمون آ رہا ہے اس کے سمجھنے سے پہلے ایک بات پر غور کیجیے گا، وہ یہ کہ دنیا کے قانون سازوں کی طرح، دنیا کے قانون بنانے والوں کی طرح قرآن پاک قانون نہیں بناتا ہے۔ وہ صرف لوگوں کو احکام سناتا نہیں، وہ صرف لوگوں کو قانون سناتا نہیں، بلکہ لوگوں کا ایسا مزاج بناتا ہے کہ ان کے لیے اس قانون پر عمل کرنا آسان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کیے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتے۔ ایسا ماحول بناتا ہے، ایسا مزاج بناتا ہے کہ وہ اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ عرب میں شراب کا بہت زیادہ رواج تھا، بہت زیادہ۔ ان کے ایک شاعر نے کہا کہ بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں وَلِلنَّاسِ فِيمَا كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبُ، کہ جب وہ پی کر کے چھوڑتا ہے تو اس کی چھوڑے ہوئے شراب سے بھی کئی لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ پانی سے زیادہ وہ شراب پیتے تھے، تو قرآن پاک کہہ دیتا شراب حرام ہے، ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ایک ماحول بنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، کھجوروں کی نعمتیں، انگوروں کی نعمتیں، تتخذون منہ رزقا حسنا، تم اس میں سے کتنی مزے کی چیزیں بناتے ہو، اپنے لیے کتنی نعمتیں تیار کرتے ہو، مگر وہ ایک گندی بلا بھی تیار کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا حرام ہے یا حلال، بس اتنا کہا وہ گندی بنا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا لوگوں میں ہلچل مچ گئی، یہ کیا مسئلہ ہے، گندی بلا کیوں کہا قرآن نے اس کو؟ لوگ پوچھنے لگے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چینی گوئیاں شروع ہوئی، قل فیہما نفع، آپ کہہ دیجئے اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر، ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو زیادہ نفع والی چیز کو لیتا ہے، نقصان والی چیز کو نہیں لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آیا، چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے تو لوگ پی رہے ہیں، کھانے کے ساتھ پانی کی جگہ شراب پی رہے ہیں۔ تو نماز مغرب پڑھی گئی، ایک جگہ دعوت ہوئی، لیکن اتفاق سے کھانے کے بعد شراب بھی پی گئی، اور نماز میں امام صاحب قرات کر رہے تھے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دی۔ تیسرا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جب شراب پی رہے چکے ہوں اور نشہ چڑھا ہوا ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اور پھر شراب پی رکھی ہو نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھی کہ نماز میں مقصود ہے کہ آدمی سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے،